بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بلوچستان میں 31 جنوری 2026 کو جو کچھ ہوا، ایک ہی دن میں 52 چھوٹے بڑے حملے کیے گئے، 12 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد ریاست پاکستان نے ایک نئی حکمت عملی ترتیب دی ہے اور ایک بڑے آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اس کا باقاعدہ اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن کچھ اقدامات ایسے کیے جا رہے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ایک بڑی اور ایک منظم کارروائی کی تیاریاں ہیں۔ BLA کا سر کچلنے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس میں عام لوگوں کی مدد جو ہے یہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس مقصد کے لیے BLA کے سربراہ جو بشیر زیب ہیں، اس کے سمیت متعدد جو BLA کے کمانڈرز ہیں، ان کے سروں کی باقاعدہ طور پر قیمت مقرر کی گئی ہے۔ ایک فہرست جاری کی گئی ہے حکومت بلوچستان کی طرف سے، اور ایک کچھ رابطہ نمبر بھی دیے گئے ہیں جس کے ذریعے عام لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، اور صیغہ راست میں رکھا جائے گا ان کے ناموں کو۔ آج کی ویڈیو میں نے یہ پوری تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس ساری حکمت عملی کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، اور ساتھ میں پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو دورہ کیا کوئٹہ کا، اس سے ایک بہت بڑا میسج گیا ہے ان لوگوں کو کہ جو بسوں سے اتارتے ہیں غریب مزدوروں کو، اور جن کا تعلق پنجاب سے ہوتا ہے، اور جن کے شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، اور جن کو پھر بسوں سے اتار کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ایک فہرست سامنے آئی ہے، اس کے میں سارے نام بھی آپ کو بتاؤں گا، اور کس کے سر کی کیا قیمت مقرر کی گئی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے، ایک پوری تفصیل۔ اور لیکن ساتھ میں یہ جو کائنیٹک اور نان کائنیٹک اقدامات ہیں بلوچستان کے حوالے سے، اور ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ علیحدگی پسند جو تنظیمیں ہیں یہ پرچار کیا جاتا ہے۔ یہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ تنظیمیں BLA، مجید بریگیڈ اور باقی اس قسم کے جو لوگ ہیں، یہ بلوچستان کی آزادی چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان ایک الگ ملک ہو، ایک الگ ریاست ہو، وہاں ان کے اپنے قوانین ہو، سرداری نظام ہو، جو بھی ان کا نظام ہو، ان کے ساتھ جو ہے یعنی ان کے ساتھ کسی کا لینا دینا نہ ہو۔ حکومت پاکستان جس طریقے سے وہاں پہ اقدامات کر رہی ہے، یا جو وہاں پہ جو 44 یا 47% جو رقبہ ہے پورے پاکستان کا بلوچستان پر جو مشتمل ہے، اور وہاں انتہائی کم آبادی، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ احساس محرومی کی آڑ میں جو ایک کھیل جاری ہے اور ایک عرصے سے جاری ہے، اب شاید 31 جنوری کے حملوں کے بعد یہ اپنے انجام کے قریب ہے یہ سارا کھیل، اور اس کھیل کے جتنے بھی پرزے ہیں، جتنے بھی اس کے پلیئرز ہیں، اب سارے ایک ایک کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ایک منصوبہ بندی جو ہے یہ سامنے آئی ہے۔ یہ 39 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہیں، ان کی فہرست جو ہے یہ باقاعدہ طور پر شائع کی گئی ہے، اور قابل اعتماد انٹیلیجنس کی بنیاد پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فہرست مرتب کی گئی ہے۔ 5 ملین سے لے کر 250 ملین تک کے انعامات کی پیشکش کی گئی ہے، یعنی 50 لاکھ روپے سے لے کر 25 کروڑ روپے تک کے یہ انعامات رکھے گئے ہیں، اور ان میں جو سر فہرست ہیں وہ بشیر زیب ہے، عرف کامریڈ بشیر۔ 25 کروڑ روپے اس کے سر کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ کیپٹن رحمان گل عرف استاذ مرید، اس کے سر کی قیمت بھی 25 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے۔ ندیم عرف قمبر، اس کے سر کی قیمت جو ہے یہ 15 کروڑ روپے 150 ملین روپے مقرر کی گئی ہے۔ میر محفوظ احمد عرف جیان بلوچ 150 ملین روپے۔ محمد فاروق عرف کامریڈ اور جعفر خان 100 ملین روپے۔ مشتاق مینگل عرف کوہی، رستم عرف گینڈی، محمد صدیق عرف خالد شریف، مجیب الرحمان عرف کمانڈر آکاش 50 ملین روپے، 50 ملین روپے ان کے سروں کی قیمت مقرر کی گئی ہے، یعنی جو ہے 5 کروڑ روپے۔ ظہیر شاہ عرف ماجد کمانڈر، ثناء اللہ، اور یہ ہے ہیتان محمد بخش عرف خیرو فاروق، ان کے سروں کی قیمت 20 ملین روپے مقرر کی گئی ہے۔ شفیع محمد عرف توکل 10 ملین روپے۔ باقی جو 11 دہشت گرد ہیں ان کے سروں کی قیمت 50 لاکھ
مقرر کی گئی ہے۔ 2 دہشت گردوں کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے، ایک کے سر کی قیمت 2 ملین روپے، اور 4 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت 10-10 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے، اور 2 دہشت گرد ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کے سروں کی قیمت 5-5 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ اچھا، جو مخبر ہوتے ہیں، جو ان لوگوں کی اطلاع دیتے ہیں کہاں پہ یہ موجود ہیں، تو ان کے تحفظ اور مستند اور قابل عمل انٹیلیجنس کی بنیاد پر فوری کارروائی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اطلاع دی، آپ کا نام صیغہ راست میں رکھا گیا، کسی کو بتایا نہیں گیا، اور پھر حکام نے، اتھارٹیز نے خاموشی اختیار کر لی۔ بتایا گیا ہے، یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اطلاع پر فوری کارروائی جو ہے یہ عمل میں لائی جائے گی، اور قابل تصدیق جو ہے یہ اطلاع ہونی چاہیے، اور یہ مؤثر اطلاع ہونی چاہیے، اور اس کا رزلٹ جو ہے یہ آنا چاہیے، اور اس کے مطابق پھر یہ انعامات کی رقم جو ہے یہ دی جائے گی۔ اچھا، عوامی تعاون کے لیے ہیلپ لائن 1719 اور 1213 جو ہے یہ جاری کی گئی ہیں۔ ان 2 نمبروں کے ذریعے، یعنی 1719 اور 1213، ان نمبروں کے ذریعے بڑا آسانی کے ساتھ یہ اطلاع جو ہے یہ دی جا سکتی ہے۔ یہ صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو جس طریقے سے اس آپریشن کا نام دیا گیا تھا BLA کی طرف سے ہیرو آف 2، اور پھر ریاست کی طرف سے یہ جو صفائی آپریشن تھا اس کو آپریشن رد الفتنہ کا نام دیا گیا تھا۔ یہ دونوں طرف سے ان آپریشنز کے خاتمے کا اعلان تو کیا گیا تھا، لیکن سرچ آپریشن ابھی تک جاری ہے۔ اس 31 جنوری کے واقعات کے بعد بھی ہم نے واشک میں، نوشکی میں بہت دل خراش قسم کے واقعات سنے، رپورٹ کیے گئے، اور جس بے دردی سے مزدوروں کا قتل کیا گیا، مزدور کالونی گوادر میں، نوشکی میں جس طریقے سے کیا گیا، ایک امام مسجد کو جو خیبر پختونخوا کے ضلع کرک سے جس کا تعلق تھا، اس کو بیوی بچوں سمیت قتل کیا گیا، بے دردی سے شہید کیا گیا، اس کے 2 معصوم حافظ قرآن بچوں کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے جب دیکھا کہ ہر دوسرے تیسرے دن بتایا جاتا رہا کہ جی جو مرنے والے دہشت گرد ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہا، اور جو شہید ہونے والے عام شہری تھے ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ 216 آخری ایک فگر بتایا گیا تھا کہ یہ 3-4 دن کے آپریشن میں یہ 216 جو دہشت گرد تھے یہ مارے گئے تھے۔ کوئی 36 کے لگ بھگ عام شہری شہید ہوئے تھے، اور 22 سیکیورٹی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ سے 5 جو غریب مزدور تھے جن کا تعلق سندھ سے تھا، ان کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ یعنی سندھ سے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے وہ بھی ان حملوں میں نشانہ بنے۔ اب جب ہم ایک طرف اس طرح کے اقدامات دیکھتے ہیں اور دوسری طرف پھر ہم وہاں پہ ایک پیج دیکھتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومت کا، وہاں پہ جس طریقے سے اقدامات ہم وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کے دیکھتے ہیں، اور پھر حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز گئیں، وہاں پہ انہوں نے 10 ارب روپے پیکج کا اعلان کیا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، اور اسی طرح وفاقی حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بلوچستان کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، وہاں پہ جتنا بھی مالی مدد کی ضرورت ہوگی، فنڈز کی ضرورت ہوگی، وہ وفاقی حکومت کی جانب سے دی جائے گی۔ یعنی احساس محرومی کی آڑ میں کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہاں پر اس قسم کی کارروائیاں کی جائیں۔ اب عام مزدوروں کا قتل عام، بینکوں کو لوٹنا، اور عام لوگوں کی زندگی کا جو ایک دائرہ ہے جو ناطقہ ہے وہ بند کرنا، یہ ایسے میں اقدامات ہیں۔ بسوں سے اتارنا، مزدوروں کا قتل عام، زائرین کا قتل عام، آرمی پبلک اسکول کی بس کے اوپر حملہ، سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنانا، ان کے قافلوں کو نشانہ بنانا، اور ان کو نشانہ بنانا ان کے گھروں کے باہر۔ فاتح خانی کے لیے کوئی میجر گیا ہے اپنے والد کی فاتح خانی کے لیے، اس کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جو ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے رہے ہیں بلوچستان میں۔ اور آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ جب سے یہ 216 دہشت گرد مارے گئے ہیں اس کے بعد سے ایک عجیب قسم کی خاموشی ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی مرحلے میں کمر توڑی گئی ہے BLA کی۔ اب ایک BLA کا مکمل طور پر سر کچلنے کی یہ تیاریاں جو ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں
پھر عوام کی مدد بھی طلب کی گئی ہے۔ اگر سروں کی قیمت مقرر کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ عوام کی مدد کے بغیر یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ اور جو پیغام مریم نواز نے دیا ہے ان لوگوں کو جو بسوں سے اتارتے ہیں اور جن کا شناختی کارڈ پنجاب کا ہوتا ہے، وہ ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور اب یہ پیغام ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جی آپ پنجابیوں کو قتل کریں، اور پنجاب حکومت آپ کے لیے 10 ارب روپے، اب 10 ارب روپے ظاہر ہے کہ ترقیاتی کاموں پہ بھی استعمال ہوں گے، اور یہ فورسز کے لیے اس طرح کی جو اقدامات ہیں یہ ان کے لیے بھی استعمال کیے جائیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک کارکن کے جنازے میں یا فاتح خوانی میں شرکت کے لیے پشاور سے سفر کرتے ہیں، کراچی تک جاتے ہیں، اور پھر مریم نواز سفر کرتی ہیں لاہور سے اور کوئٹہ پہنچتی ہیں، اور اسی طرح کا منظر کیا ہی اچھا ہو اگر تمام وزراء اعلیٰ جاتے، وزیر اعظم کی قیادت میں جاتے، کوئٹہ میں جاتے، اظہار یکجہتی کرتے، جس طرح ہماری عسکری اور سیاسی قیادت جاتی ہے۔ کم از کم اگر سہیل آفریدی کوئٹہ نہیں جا سکتے تھے بلوچستان حکومت کے ساتھ، بلوچ اور پشتون عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، تو کم از کم وہ اپنے ہی صوبے میں جنوبی ضلع کرک جا سکتے تھے، جہاں نوشکی سے یہ امام مسجد اور ان کی اہلیہ اور ان کے 3 معصوم بچوں کی لاشیں جو ہیں یہ پہنچائی گئیں، اور کم از کم اس غمزدہ خاندان کے ساتھ اظہار یکجہتی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کر سکتے تھے۔ اور میری آواز اگر ان تک پہنچ رہی ہے تو ان کو فوری طور پر کرک جانا چاہیے، اور کم از کم وہاں جب وہ میڈیا سے بات کریں گے تو ایک پیغام میڈیا کے ذریعے بلوچستان کے عوام تک پہنچے گا۔ اور انہوں نے تشویش ظاہر کی تھی، مذمتی بیان بھی جاری کیا تھا جو بلوچستان میں واقعات ہوئے تھے۔ بہرحال اس ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے، اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ جو اچھے مناظر ہم گزشتہ کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت ایک پیج پر نظر آتی ہے، بالکل وہی ایک پیج جو بلوچستان میں ہے، اسی قسم کے نظارے اگر یہاں خیبر پختونخوا میں بھی دیکھنے کو ملیں تو بہت سارے معاملات حل کیے جا سکتے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال کے براہ راست اثرات بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اوپر پڑتے ہیں، تو پھر یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ بلوچستان میں سرگرم جو تنظیمیں ہیں اور خیبر پختونخوا میں جو سرگرم تنظیمیں ہیں، ان کی لیڈرشپ اگر افغانستان میں موجود ہے، اگر وہ افغانستان کی سرزمین کا استعمال کرتے ہیں تو افغان طالبان کے ساتھ اس سلسلے میں کھل کر بات ہونی چاہیے، اور اس میں یہ نہیں کہ جی صرف وفاقی حکومت یا وفاقی سیکیورٹی ادارے جو ہیں یہ بات کریں، اس میں بلوچستان حکومت کے نمائندوں پر مشتمل، خیبر پختونخوا حکومت کے نمائندوں پر مشتمل علماء کرام ہوں، دونوں صوبوں کے جو قبائلی عمائدین ہیں، جو معاملہ فہم لوگ ہیں وہ شامل ہوں، اور ایک ٹھوس قسم کی ایک منصوبہ بندی بنائی جائے تاکہ ایک ٹھوس شکل میں بات کی جائے افغان طالبان کے ساتھ، اور وہاں سے یہ نہ الزام لگایا جائے کہ جی صرف ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہوئی یا پنجابیوں پر مشتمل لوگوں سے بات ہوئی۔ بہرحال صورتحال کافی پیچیدہ ہے، ساتھ ساتھ حکمت عملیاں طرح طرح کی نئی سامنے آ رہی ہیں۔ ان تمام معاملات سے آگاہی کے لیے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔